بغداد مقدس میں حاضری کے دوران ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کثرت سے مسلمان ہیں لیکن اتنی آزادی سے نہیں بولتے جتنا آپ وہاں رہ کر بولتے ہیں. آپ تو کفار و مشرکین کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے کس طرح بولتے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے صرف غوث پاک کے دربار میں کھڑے ہو کر ان مولوی صاحب کو، ان عالم صاحب کو اتنا ہی کہا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جس کی نسبت دربار غوث سے ہو اسے ڈر کی کیا بات ہے؟ ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. جو عبد مصطفیٰ ہوتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. بس معاملات ایسے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان عادت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھوٹ بات 100 مرتبہ اس کو بولی جائے تو وہ سچ سمجھنے لگ جاتا ہے. اور اس تھیوری پر آج پوری دنیا عمل کرتی ہے. پوری دنیا کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے بار بار بولتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے. اگر پانی کی بوتل کو بھی کوئی 100 مرتبہ شراب 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 کہتا رہ جائے تو اچھے خاصے لوگ بھی پانی کی بوتل کو شراب سمجھنے لگ جاتے ہیں. حقیقت ایسا نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آج کے اس دور میں اپنے نوجوانوں سے اور سب سے یہی کہتا ہوں، یہ پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جانا اور نہ ہی دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ کرنا. صرف اور صرف ذہن میں ایک بات یاد رہے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو پوری دنیا روٹتی ہے تو روٹے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اور اس کے رسول اگر راضی ہیں، کیونکہ حساب و کتاب بھی اللہ کے پاس ہونا ہے، سزا اور جزا بھی اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے. تو دنیا کو راضی کرتے کرتے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ کتے بن گئے بیچارے ہیں. دنیا داروں کو راضی کرتے کرتے اپنی حیثیت بدل ڈالی. مومن تھے تو کافر بن گئے. سیکولر بننے کے چکر میں، لوگوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اپنی شناخت تک کھو دیے، لیکن اس کے باوجود ان سے دنیا راضی نہیں ہو سکی. موت تک دنیا نہیں راضی ہوتی ہے. ایک مشن لے کر کے چلو میرے عزیزو. میں نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں دیکھا ہے، سیکولر بننے کے چکر میں اس پارٹی والے کو بھی راضی رکھنا ہے، اس کو بھی راضی رکھنا ہے اور اپنی قوم کو بھی راضی رکھنا ہے، اور وہ سب کو راضی رکھنے کے چکر میں ایسا کتا بن جاتا ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ادھر کا بھی نہیں رہا ادھر کا بھی نہیں رہا، سب کو مناتے مناتے رہ گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو منانا نہیں چاہیے، لیکن دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنی آئیڈینٹی اور اپنا ضمیر بیچ دینا اور اپنا دین اور ایمان کھو دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور سب کرنے کے باوجود بھی دنیا راضی نہیں ہوتی تو کرنا کیا چاہیے؟ بس بات اتنی ہے، اس دنیا کو اوپر سے لے کر نیچے تک کرنے سے بھی راضی نہیں ہوئی، لیکن میرا مولا صرف ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پکار پر راضی ہوتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ان درباروں میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں جہاں جلدی سے جواب آتا ہے. یہی ہماری زندگی کا مشن ہو. نوجوانوں، آج مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا. جھاگ سمجھتے ہوں گے، جھاگ سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے، یا کسی بالٹی میں آپ پانی ڈال کر سرف ڈال کر ہاتھ گھمائیں تو جو کف آتا ہے یہ جھاگ ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ہوا آئی تو اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ جھاگ جو ہے یہ اڑ کر چلا جائے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ جھاگ کا لفظ ملتا ہے. کس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. سارے لوگوں کا ٹارگٹ تم ہی رہو گے. وہ زمانہ آج ہے. ہر ایک کا نشانہ ہم ہی تو بنے ہوئے. آج یہودیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی ہم ہی ہیں، چاہے وہ کفار و مشرکین ہو. ہمارے یہاں کے سب کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، اسلام اور مسلمان. اور حضور نے فرمایا تھا یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا اس وقت، یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ، نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح۔ اب یہ جھاگ کا لفظ آیا، جھاگ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی پیورٹی نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہے، اس کا زمین میں قرار نہیں ہے، وہ موسم سے بنا اور موسم میں اڑ گیا، ہوا سے نکل گیا، اور یہ آج کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے یہ جھاگ ہے، ورنہ پوری دنیا میں آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، آپ کو اندازہ ہے 1 ارب سے زیادہ کی تعداد مسلمانوں کی ہے، 57 ممالک اسلامی ہیں، اسلامی نام سے جو کنٹریز ہیں وہ 57 ممالک ہیں، اتنی بڑی تعداد، لیکن آج ہمت کیسی ہے غیروں کی، کفار و مشرکین کی، جس طرح سے وہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ آج کھیلتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جھاگ ہے، اس جھاگ کو پیورٹی میں بدلنے کی آج ضرورت ہے، تعداد نہیں۔ اسی لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اسی کوالٹی کا نام اخلاص ہے، اسی کوالٹی کا نام پیورٹی ہے، جو اصل چیز ہے وہ ختم ہونے آ گئی۔ آپ کو اندازہ ہے ایک وہ دور ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1200 صحابہ ہیں، اور آپ کا ایک قاصد، حضور پاک کے ایک سفیر جو تبوک کے مقام پر جا رہے تھے، جو جنگ تبوک لڑی گئی ہے اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر اردن، جو آج کا جارڈن کہلاتا ہے، اس جگہ کی طرف رواں تھے، بیچ راستے میں ایک عیسائی گورنر نے پکڑ کر کے حضور کے اس صحابی کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو دردناک انداز میں قتل کر دیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک سفیر، ایک صحابی کا قتل ہوا، خبر پہنچی مدینہ طیبہ میں، تو کیا اس کو عام طور پر لے لیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر قتل ہو گیا، ایک صحابی قتل ہو گئے؟ نہیں میرے عزیزوں، پورے مدینے میں ایسی ہوا پھیلی، دوسری صبح تھی، سارے مدینے کے ہر گھر سے نوجوان، ہر گھر سے سب باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیں لگا کر کھڑے ہیں۔ آقا اجازت عطا فرمائے، آپ کے ترجمان اور آپ کے سفیر کے ساتھ جس نے کیا ہے، ہم اس کے پورے ملک کو الٹ کر کے آ سکتے ہیں، اس کی سلطنت کو ختم کر کے آ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں لگائی اور اجازت دیا، خود بھی چل کر کے گئے۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا جنگ تبوک کی وجہ کیا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 1000 اور کچھ صحابہ تھے، لیکن جیسے ہی ان کا رعب و جمال دیکھا، جلال دیکھا، وہ جو سلطنت تھی بیزنطینی، اور اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب پہنچے بھی نہیں تھے کہ یہ جنگ چھڑ گئی، اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوئی تھی، تاریخ شاہد ہے، نہ وہ گورنر باقی رہا، نہ وہ سلطان باقی رہا، نہ اس کی فوج باقی رہی، پھر صحابہ نے پرچم اسلام لہرا دیا۔ جس نے سلطنت اسلام کے خلاف انگلی بھی اٹھائی ہے، صحابہ کا ایک جم غفیر نکلا تھا، وہ ان کا احساس تھا، وہ ان کی پیورٹی تھی۔ جنگ بدر میں جب جا رہے تھے، پہلی جنگ تھی، صحابہ کے ساتھ حضور جا رہے تھے، پتہ ہے مدینہ طیبہ سے بدر کا میدان 160 کلومیٹر ہے، تقریباً 160-180 کلومیٹر کے قریب، پیدل چل کر کے گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد جو صحابہ ہیں ان کو حضور پاک نے ایک خطاب کیا تھا رات کو کہ اگر تم میں سے کسی کو مدینہ واپس جانا ہے تو چلے جاؤ۔ سختیاں بڑھ گئی، 1000 سے زیادہ کافر آ گئے، ہتھیار جنگ سب لے کر کے، تو صحابہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رات میں کھڑے ہو کر انصار صحابہ یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا خدا اور آپ مل کر کے لڑیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو بدر تک لائے ہیں جو 160 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر میرے آقا آپ 1000 کلومیٹر دور یمن تک بھی لے جاتے، ہم میں سے کوئی پلٹ کر کے نہیں دیکھتا، آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ صحابہ کا جو احساس تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا، وہ اسلام کو ایسا مضبوط بنایا ہوا تھا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا تھا، سوچنا پڑتا۔ ڈیفنس جو مضبوط ہوتا ہے وہ ہمارے اتحاد سے اور ہمارے احساس سے، تعداد سے نہیں، تعداد سے نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تعداد ہے، لیکن وہ تعداد معنی نہیں رکھتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन, अगर तुम में 20 लोग सबर वाले हो जाएं, अल्लाह फरमाता है मैं 200 पर उन्हें गालिब करूंगा। कुरान का फरमान झूठा नहीं है, कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता। बस वो कौम कहां है जिनके अंदर प्यूरिटी थी, इखलास था, जो हसास थे। आज दिल दर्द करता है जब फिलिस्तीन के बच्चों की शहादत देखते हैं। आज 5000 से ज्यादा सिर्फ छोटे बच्चे कत्ल किए गए। उनका कसूर क्या था? बिन खिले मुरझा गए। उन कलियों का क्या कहना है जो दुनिया की अभी रानाइयां देखे तक नहीं है? उन बच्चों की शहादतों पर दुनिया आज खामोश तमाशाई है। मेरे अजीजों, कुफ्फार और मुशरिकीन, यूरोप के ये सारे फसादी, अमेरिका जैसे जितने दादागिरी करने वाले लोग हैं, इनका तो मजहब ही है, लेकिन मुसलमानों को कौन सा सांप सूंघ गया जो इन निहत्ते तड़पते बच्चों को देख करके अभी भी मस्त है, अपने ऐश में जी रहे, आज भी अपनी जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आता। कभी आपने देखा, आज भी जाओ शादियों में, अपने महलों में बेहिसाब खाना लुटा दिया जाता है, नालियों में फेंका जाता है, फिर ये खाना गिरा हुआ हम देखते हैं और उन बच्चों को एक रोटी के लिए तड़पता हुआ देखते हैं तो दिल पर आरी चलती है, सेना कलेजा मुंह को आता है। उम्मत मोहम्मदिया आज ऐसे कैसे हो गई? किस डगर पर चल पड़ी? एक मोमिन को अगर तकलीफ हो तो पूरे मोमिनीन को तड़पना चाहिए। यह ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलु मुमिनिन कमसलि जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल उम्मा। तमाम मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ में बीमार हो जाता है, बुखार ज़दा हो जाता है। आज ना उनकी अय्याशियों पर कुछ फर्क आया, दुबई वाले, सऊदी वाले, बहरीन वाले, कतर वाले, इन सब की अय्याशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अल्लाह के अजाब के आने की अलामात भी हैं। मेरे अजीजों, अंदाजा करो, जब किसी का घर जल रहा है पड़ोस में तो ये सोचकर खामोश नहीं बैठना मैं महफूज हूं, उसकी एक चिंगारी तुम्हारे घर को जलाने के लिए काफी है। वो चिंगारी जब उड़कर आए कि हमारे घर, हमारा सारा आशियाना खाकस्तर करेगी। आज मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, एहसास अगर नहीं है तो मोमिन भी नहीं है। एहसास, आप ये सोचते होंगे हम फिलिस्तीन के बारे में, गजा के उन निहत्ते बच्चों के बारे में तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, हम यहां बैठ करके क्या कर सकते हैं? हर एक के जहन में यही बात आती है, हम न जा सकते हैं न चल सकते हैं। अरे मदद भेजने वालों की मदद तक नहीं जाती, हम यहां क्या करें? एक दौलत है, एक दौलत है, वही हसास जिसको कहते हैं। एहसास जिस मोमिन के दिल में आए, तुम्हें अंदाजा नहीं, यह अर्श इलाही को हिला देती है, अर्श इलाही को हिला देती है मोमिन का एहसास का दर्द। आप यहां बैठ करके अगर वो एहसास करते, आपको अंदाजा है, हमें एहसास ही तो इस्लाम ने सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में अगर एहसास नहीं, जहां सहाबा को हुजूर ने यह तालीम दिया था। आपको पता है मदीने तैयबा में एक मेहमान आए हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में एक मेहमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर फाका है। हुजूर ने सहाबा से कहा, कोई है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे, अल्लाह उसकी मेहमान नवाजी करेगा। हजरत अबू तलहा अंसारी खड़े होते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके मेहमान को ले जाता हूं। उनको खुद को खबर नहीं है घर में कुछ है भी या नहीं, मेहमान को लेकर चल पड़े। जब घर आए बीवी से कहा रसूलुल्लाह के मेहमान घर आए हैं। बीवी ने कहा आपने पूछा उछा कुछ नहीं, घर में सिर्फ एक आदमी का खाना है, एक ही आदमी का खाना है, मैं हूं, आप हैं और बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनके। बीवी ने ये कहा तो आप घबराए, कहा एक आदमी का खाना है, मेहमान घर पर आया है। और खातून भी कैसी है, सहाबिया है, कहती है घबराइए मत, अल्लाह के रसूल के मेहमान आए, मैं बच्चों को थपक करके सुला दूंगी, मैं सुला दूंगी, आज की रात वो नहीं खाएंगे, रसूलुल्लाह के मेहमान घर पर है। और उसके बाद खातून कहती है जब मैं दस्तरखान पर खाना ला करके रखूंगी, चिराग आप फूंक करके बुझा देना और आप खाने जैसी हरकत करते रहना, मेहमान खाता रहेगा। आप खाना नहीं, बस मुंह चबाते रहना उसके सामने बैठकर अंधेरे में, मेहमान पेट भरकर खा लेगा, मैं और आप ऐसे ही सब्र कर लेंगे, अल्लाह के रसूल के मेहमान को तो खिलाएंगे। ये सहाबा का था मुआशरा। मेहमान को दस्तरखान पर बिठाया, बच्चों को थपक कर सुलाया। जब खाने का वक्त आया तो आपने चिराग गुल कर दिया और खाना रखा, मेहमान से कहा खाओ। मेहमान ने कहा आप भी खाइए, कहा हम भी खा रहे हैं, और खाली सूखा मुंह चबाते रह गए। और मेहमान इस अंदाजे में कि सब खा रहे हैं, पेट भरकर खाना खा लिया।
اور सोया। सुबह उठने से पहले जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मेहमान के साथ आपके सहाबी ने जो सलूक किया है, पूरे आसमान के मलाइका में उसका चर्चा चल रहा है, उसका चर्चा फरिश्तों के दरमियान चल रहा है। ये था मेरे नबी का मुआशरा, एहसास, किसी एक के लिए अपना पूरा निछावर कर देना। जंगे मौता के दरमियान एक पानी की कटोरी पर 3 लोगों ने जान दे दी थी। यह भी वाकयात मशहूर है। एक बकरी के गोश्त का भुना हुआ सिरा किसी के घर में आ जाए, सहाबी अपने पड़ोस में भेजते रहे और वो पूरे मदीने में घूमता था। हर सहाबी ये ख्याल करता शायद मेरा पड़ोसी भूखा है। यह मुआशरा मेरे नबी का बनाया हुआ था। आपको पता है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, जब आप रात के वक्त तन्हा निकल पड़ते थे अपने खादिम के साथ मदीने के हालात को मालूम करने के लिए। अपने एक खादिम के साथ कहीं से गुजर रहे थे, एक घर से कराहने की आवाज आई, एक औरत के रोने की आवाज आई, रुक गए और आपके चेहरे पर नकाब पड़ा रहता था, अमामा शरीफ और नकाब जिस तरह से अरबों का रिवाज होता। उस घर के बाहर खड़े रहे, खटखटाया तो एक शोहर, उसका शोहर बाहर आया, पूछा क्या बात है। मर्द ने कहा मेरी बीवी के विलादत का वक्त करीब आ गया है, हामला थी, बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आ गया है और वो दर्दे ज़ह से तड़प रही है, लेकिन देखने के लिए औरत कोई नहीं है, कोई औरत करीब में नहीं है। खलीफतुल मुस्लिमीन है वक्त का, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं। दौड़कर अपने घर गए, अपनी बीवी और अपनी बहू को भेजा, तो जाओ फलां घर में एक बच्ची की विलादत, एक औरत दर्द ज़ह में है, बच्चे की विलादत होने वाली है। रात भर अमीरुल मोमिनीन अपनी औरत और अपनी बहू को उस घर पर भेजते हैं और खुद आकर के बाहर इंतजार करते बैठे हुए, उसके शोहर के साथ बातें कर रहे हैं और घर से कुछ खाना पका कर ला रहे हैं और वो मजे से खाता रहा है। ना उस शोहर को मालूम है, ना उसकी बीवी को मालूम है कि उनके घर की ये इयादत करने वाला वक्त का खलीफा है, किसी को नहीं मालूम। सुबह बच्चे की विलादत हो गई और उसके बाद हजरत उमर ऐसी खुशियां बांट रहे हैं जैसे लगता है उनके घर में बच्चे की विलादत हुई। और जब आपने मुबारकबादियां दी और घर वापस चले गए, तो बाद में मोहल्ले वालों ने कहा रात भर तेरे घर में जो औरतें तीमारदारी कर रही थी वो कोई और नहीं, अमीरुल मोमिनीन की बीवी थी, अमीरुल मोमिनीन की बहू थी। यह एहसास था, एक औरत के दर्द की आवाज आए तो खलीफा बेचैन हो जाता। आज फिलिस्तीन से उठने वाली आवाजों से किसी की नींद पर फर्क नहीं पड़ता, किसी की नींद खराब नहीं होती। वक्त के अय्याश हुक्मरान, जालिम हुक्मरान अपनी कुर्सियों पर वैसे ही मजे ले रहे हैं, बल्कि बसा औकात ऐसा लगता है ये बच्चों की और बच्चियों की झिझोड़ने वाली आवाज इनकी कुर्सियों को क्यों नहीं हिलाती। याद रखो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उन बच्चों को जो आज मार दिया गया है, ये सूरह तकवीर की आयतें बता रही हैं, ये क़यामत के दिन बच्चियां उठाई जाएंगी और रब ताला से पूछेंगी मौला मुझे बता किस जुर्म में मुझे मारा गया था, मेरा गुनाह क्या था जो मुझे कत्ल किया गया। आज यूरोप के दरिंदे और इजराइल के जितने सालिम उनके कत्ल में शरीक हैं, वो अलग कातिल है, लेकिन ये चुप्पी और ये खामोशी पूरी दुनिया की अलग कातिल है, ये अलग कातिल है। दर्द हमें इस बात का हो रहा है, इसीलिए शायर ने कहा था न इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता कि काफिला लुटा क्यों, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम ही है डाका डालना, डाकुओं का काम ही है माल छीनना, लेकिन सवाल तो तुम्हारी रहबरी का है। ये हालात कब बदलेंगे मेरे अजीजों? उस वक्त बदलेंगे जब हमारा जवान एहसास की जिंदगी जीने लग जाए। आज हमें अफसोस है और अलमिया है, हम उन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिनके ऐश में कोई कमी नहीं होती आज, लेकिन उनको कोस करके बोल करके आपको ऐसा लगता है यहां क्या होने वाला है। होने वाला यह है, आपको हम नसीहत कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको जो मनसब दिया आप तो अय्याश ना बनो, आप तो इस तरह की बेहिसी की जिंदगी ना गुजारो, लापरवाही की जिंदगी आप तो ना गुजारो। कभी दस्तरखान पर बैठे हो, नरम ग़िज़ाएं खा रहे हो और तुम्हारे भाइयों और बहनों के चीखने की आवाज आई, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से उतरती हैं? कोई माँ तड़प रही हो सामने, तो क्या ये नरम ग़िज़ाएं तुम्हारे हलक से तड़प गुजरती है? जब खाना हलक से नहीं जाता
تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو, تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے, انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے, تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں, آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے, ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی, پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے. اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے, سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمینہ کا لال مدینے کا تاج تھا, جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی, تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے. اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے, جب کاٹا جا رہا ہو, مارا جا رہا ہو, ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی, لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے, پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں, اخلاص والے کتنے ہیں اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے ہیں, یہ بھی دیکھا جائے گا. کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا, اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے. یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے, مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا. جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے, ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے. اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی. اس لیے میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا, حدیث پاک ہے, من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا, جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے. حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر. تو آج یہ احساس پیدا کرو, درد پیدا کرو ایک دوسرے کا, اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے. جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی. عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے. ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں, ٹکڑوں میں تبدیل ہیں, ایک ہی وجہ ہے, جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے, نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے. اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں, وہ رسول اللہ کی, ناموس کی, ان کی عزت کی, ان کی سنتوں کی رسی ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں, عزت وہیں پر ہے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت تو رسول کے لیے ہے, اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو ہرگز ممکن نہیں. آبرو ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے. آج تو آج ہے, یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو. دنیا بہری ہے, گنگی ہے, تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے. یہ مدد کی دعائیاں دینا بند کر دو,
इस दुनिया को पुकारना छोड़ दो, इसलिए कि हमारा अकीदा यह है यहां पर भी और आखिरत में भी हमारा अगर कोई निगहबान और पासबान है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हश्र के मैदान में आपकी कैफियत क्या होगी? ये सुनो तो दिल बाग बाग होता है। ऐ नौजवानों, तवज्जो से, हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर में एक ही कैफियत हुजूर ने बताई, और दीगर बहुत सारे हैं, उसमें एक कैफियत मेरे आका ने जो फरमाया, फरमाते हैं मैदान महशर में जहां जम्मे गफीर होगा, पूरे इंसान जमा होंगे, हुजूर फरमाते हैं मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी, और वो कभी कभार खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और एक हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूंगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उस भरे महशर के मैदान में हमें पहचानने वाला कोई है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। जब तुम्हें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर भी हमें नहीं छोड़ना चाहते, कब्र के हालात के बारे में भी बुजुर्गों की रिवायतें पढ़ो। बुजुर्गों के मुतालिक ये क्या आपने नहीं पढ़ा? एक मोमिन साले जब कब्र में जाता है, मुनकर नकीर के आने से पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और फरिश्तों से कहते हैं जरा आहिस्ता से जगाओ, बड़ा थक करके आया है, ये मेरा गुलाम है। ताजुश शरिया ने ये फरमाया था बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। ये उनसुर इसलिए मैं बता रहा हूं, वो खबर में भी हमारे पास आने वाले हैं और हश्र में भी आने वाले हैं। इसीलिए आला हजरत की सुनो, आला हजरत ने क्या फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक बात समझ करके चले, जो मोहब्बत हमें हर खौफ से आजाद करती है, हर खौफ से आजाद करा देती है, वो मोहब्बत मेरे मुस्तफा की है। आज हम वही लेकर के चलते हैं, आगे चले पीछे चले, उधर जाएं इधर जाएं, हजारों के मजमे में हम भी चलते हैं तन्हा। कुफार और मुशरिकीन के नरगे में भी हो, खौफ इस बात का नहीं आता कि ये इधर से गर्दन मारेंगे उधर से मारेंगे, इस बात का डर नहीं है, इसलिए कि नबी पाक का दामन साथ में है। जिस जगह भी जिंदगी की शाम हो जाए, अरे हम तो कफन साथ लेकर चलते हैं। हमारा तो अहद ये है, जिंदगी तो यूं भी किसी दिन खत्म होना ही है, आज या कल किसी बिस्तर पर पांव रगड़कर मरने से तो अच्छा है नबी का नाम लेकर के दुनिया से चले जाए। इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। आशिक रसूल की तलब यही है। आप सबसे मैं यही कहता हूं, खौफ निकालो, डर निकालो, उस नबी पाक से मोहब्बत करना जुर्म है, हम करोड़ बार ये जुर्म करने को तैयार हैं। उनका नाम लेना दुनिया के नजदीक आतंकवादी है, तो हम ऐसे आतंकवाद होने पर फख्र भी करते हैं। ये कोई डर की बात नहीं है। नबी पाक की मोहब्बत का ऐलान करना, उनके दामन को थामे रखना तुम्हारी नजरों में जुर्म है, हम इसको नहीं मानते, इस जुर्म को हम करोड़ बार करने को तैयार हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, ये जज्बा लेकर के चलो जो सैयदना उमर फारूक ने कहा था। हुजूर ने उनसे पूछा था, उमर जब कब्र में दो फरिश्ते आएंगे, काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, और वो उठाएंगे मुर्दे को और सवाल करेंगे, उस वक्त तुम क्या करोगे? उमर फारूक ने क्या कहा था? पूछा, या रसूल अल्लाह, जब वो फरिश्ते कब्र में आएंगे मेरी मौत के बाद, सिर्फ सवाल ये है आका, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या ये मोहब्बत उस वक्त भी बाकी रहेगी? नबी पाक ने फरमाया, उमर ये दूसरों की मोहब्बत है जो मौत के साथ खत्म होती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी। तब जवाब क्या है? सुनो जवाब क्या है। हजरत उमर मजलिस से उठ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, अब जो मुनकर नकीर फरिश्ते आने वाले हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद निपट लूंगा। जब नबी पाक की मोहब्बत साथ है तो फिर डर किस बात का है?
خوف کس بات کا ہے؟ اسی لیے آج اس میں کمزوری آئے تو بندہ ڈر کے جینے لگ جاتا ہے، سہم کر کے جینے لگتا ہے۔ لوگ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، داڑیاں منڈا رہے ہیں کامن بننے کے چکر میں، پھر بھی دنیا تمہیں جانتی ہے اس نبی کے نام پر۔ اسی لیے اگر ان کے غلام ہونے پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر کے غلامی کرو میرے نبی پاک۔ اس لیے کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، آج دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ ننگے گھومنے پر فخر کر رہے ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر فخر کریں، حضور پاک کی سنتوں پر فخر کرے۔ بس میرا یہ جملہ ہے، آج اس بات کو سمجھ کر کے چلو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے ہزار جتن کر لیا۔ ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز، اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی ہے، عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا، مدینے کو ویران کر دیا جائے گا، مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ بیت المقدس یروشلم میں ہے، جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ، مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی نشانیاں۔ وقت کافی گزرتا چلا گیا، اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی، اتنا طویل ہے، قیامت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے مدینے کو ویران کیا جائے گا، بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا۔ ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں، اس کے بعد کیا کیا آنی ہیں، علامات قیامت۔ مدینہ جیسے ویران ہوگا، ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ملحمت الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک، اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی۔ یہ ملحمت الکبریٰ یہ کہاں ہوگی؟ یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے، وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا، ملحمت الکبریٰ شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں، ٹرکی میں جو ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے، ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے، مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے، مسلمانی حکومت، اسلامی حکومت تو نہیں کہتے، کیونکہ ٹرکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں اور سیکولر ہے۔ فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال نکلے گا۔ یہ دجال کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزو، خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے۔ ہمارے محبان گرامی بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے، اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے۔ اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں، اس میں یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم، ابھی پڑھ ہی رہا ہوں میں۔ بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا ہی۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمت الکبریٰ کا ظہور، ملحمت الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی۔ ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو۔ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، پے در پے آئیں گی۔ فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو، ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے، اتنی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے، ناک میں پانی چڑھانے جاتے، ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے۔ فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک کے بعد دیگرے فوراً ظاہر ہوں گے۔ اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ اس کے کئی معانی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں، عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں، جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں، وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے۔
مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی. آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں, مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے, سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے, لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں ہے. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے, ننگے پن کی طرف. بلکہ مجھے حیرت ہوئی, آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام, ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو, ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی, یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو, ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور فرماتے ہیں عرب کے لیے ہلاکت ہو, عرب کے لیے بربادی ہو, وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں, شرک کی طرف جائیں گے. حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے. میرے عزیزوں, وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں. بہت قریب ہم آ چکے ہیں, قیامت کے بہت قریب آ چکے. جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسی رونما ہو رہی ہیں, اللہ کی پناہ. اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا, جو عرب شریف تھا. اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی. وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی, نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی. سینما تھیٹر کھل گئے, بار بھی کھل گئے, شراب بھی آ جائے گی. شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے. وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی, اب کی نہیں رہی ہے. پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی, اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی ہے. ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں, اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں. میرے عزیزوں, جو بکے ہوئے ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے. وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے, اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات, دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے, جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود, میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر. ہر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں. تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں. یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق, یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے, نا حق قتل کرتے تھے. قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز. یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف. میرا مذہبی ہے, میری نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا. مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں. اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے, ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے, لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں, یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا. وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی, گھوڑے باندھے گئے تھے. وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث, لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے. تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے. یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی. اسرائیل آپ اپنے کیپٹل یروشلم کو بنایا, بیت المقدس کو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا, بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ معمہ تھا, آج تک یہ جو ہے لائن حل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ
पहले से अक़वाम मुत्तहिदा जो यूएनए है वो इसको तस्लीम नहीं करता कि तिल अवीव जो इजराइल का कैपिटल था वहीं तुम रहो, लेकिन आज उसने दादागिरी करके बैतुल मुक़द्दस पर हम कब्जा कर लिया और अपनी सिफारत खाने भी दूसरी कंट्रीज के वहां मुंतकिल कर दिए, अपना कैपिटल बना दिया। और अब यहूद का मंसूबा यह है कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को खत्म करना है। वहां पर उन्होंने जाली अर्थक्वेक भी लाए, जलजले ला करके किसी तरह मस्जिद गिर जाए, उसके बाद उनको हैकल सुलेमानी बनाना है, थर्ड टेम्पल उसको कहेंगे, ये बनाना है। क्योंकि यहूदियों के अकीदे में यह है कि जब थर्ड टेम्पल बनाएंगे तब उनका मसीहा आएगा। वो मसीहा किसको कहते हैं? दज्जाल को कहते हैं। दज्जाल के इंतजार में है यहूदी, क्योंकि दज्जाल की फौज में सबसे ज्यादा जो लोग होंगे वो सिर्फ यहूदी होंगे। यहूदी उसके इंतजार में रोजाना न जाने क्या क्या बलि चढ़ाते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, उसके आने के इंतजार में दुआएं करते हैं। देखिए, मसीहा का लफ्ज जो है 3 बड़े मजहबों में मिलता है, यहूदियों के मजहब में, ईसाइयों के मजहब में और हमारे मजहब में भी मसीहा का लफ्ज, लेकिन डिफरेंट है। सोचने की फिक्र करने की तरीके अलग अलग है। यहूदी दज्जाल को मसीहा समझते हैं और मुसलमान और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा समझते हैं। हम भी ईसा अलैहिस्सलाम के इंतजार में हैं, ईसाई भी इंतजार में हैं। बाज ईसाई, बाज तो ये कहते हैं कि वो मसलूब हो गए, कत्ल हो गए, उनको फांसी दे दी गई, लेकिन बाज उनमें भी बहुत सारी फिरके हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, सबके अकीदे अपने अपने अलग अलग बने हुए हैं। इंजीलों की भी किस्में अलग अलग हो गई, बाइबल की कितनी। बहरहाल एक मुत्तफका अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, और मुसलमानों में तो सब में इत्तेफाक है। हुजूर ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ईसा इब्ने मरियम नाजिल ना हो जाए। हुजूर ने फरमा भी दिया है कहां आएंगे, कैसे आएंगे। दिमश्क में आएंगे, मुल्के शाम में ईसा अलैहिस्सलाम वहां आएंगे। अब ये बात की बातें हैं, ये अलामात। और तो यहां बात थी बैतुल मुक़द्दस की आबादी, 2 लाख बस्तियां अभी यहूदियों ने बनाई, जहां पर बैंड था, 2 लाख लोगों को बसा दिया। ये आबाद करते जा रहे हैं और सारे 5 स्टार होटल यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। ये बैतुल मुक़द्दस की आबादी है। फरमाया गया था जो हदीस में कि बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, मदीने को वीरान किया जाएगा। सोचो आप, ये तो मैं सिर्फ गेस करके आपको करीब करना चाह रहा हूं। उसके बाद इन लोगों ने सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी वर्ल्ड की हैं उन सब का सेंटर इन्हें इजराइल में बनाना है, यरूशलेम में बनाना है। चंद दिनों के बाद आप देखोगे ये जो सुपर पावर हैं ये भी सब टूट कर बिखर जाएंगे और वन वर्ल्ड ऑर्डर के एतबार से सब इजराइल की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। सबको वो अपना करता धरता उसी को मानना शुरू कर देंगे। बहरहाल ये वहां के एक आलिम ने भी खुद बयान किया है, यहूदी आलिम ने, वो रिब्बी है, उसने खुद बयान किया है। अभी अभी की बात है, लॉकडाउन के टाइम पे उसने खुद एक बयान दिया कि हमारे नेक्स्ट प्लान क्या क्या है। बहरहाल अगर हम बयान करें तो कौन सा कसूर है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये बैतुल मुक़द्दस की आबादी, मदीने की वीरानी, मदीने की वीरानी के बाद जो मलहमतुल कुबरा है वो क्या है सुने। एक जंग होगी, बहुत बड़ी जंग, जिसका जिक्र उनकी मुक़द्दस किताबों में भी आया है, जिसको हरमजदून कहा गया उर्दू में, और इंग्लिश में अरमैगडॉन कहते हैं। अरमैगडॉन तलाश कर लेना मेरे बच्चों, इसको पढ़ो, आप तहकीक करो, क़यामत आने से पहले क्या क्या होगा। ये सब मेरे आका मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। ये जंग इतनी खतरनाक होगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम के मुखालिफ जो लोग आएंगे वो 80 झंडों के नीचे आएंगे, हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी। तादाद भी मेरे आका ने बयान की। इस एतबार से देखा जाए कैलकुलेशन करके 9,60,000 की फौज तुमसे लड़ने के लिए आएगी। अब ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही सख्त तरीन दिन होगा। ये सब हाके जाएंगे मुल्के शाम की तरफ, लोग हिजरत कर रहे होंगे और मुसलमान सब एक जगह जमा हो जाएंगे दिमश्क में और उनसे मुकाबला कर रहे होंगे। अब सुनो, उस जंग के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया मलहमतुल कुबरा जब शुरू होगी तो मुसलमानों की तरफ में जितने होंगे उसमें से 1/3 मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। 1/3, 1/3 लोग मैदान छोड़कर भाग जाएंगे काफिरों से डर करके। अब मेरे आका ने फरमाया ये वो लोग होंगे अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा, उनके लिए जहन्नम लिख दी जाएगी। वो दुनिया के सबसे मरदूद किस्म के लोग होंगे जो धुतकारे हुए होंगे, जो मैदान छोड़ करके हटा। इसलिए मेरे अजीजों आज से ही प्रैक्टिस करो, मैदान छोड़ के जाना नहीं है। हाँ, हमें डटे रहना है। हम जिस दीन पर कायम हैं ये दीन हल्का नहीं जो पतंगों से उड़ जाए।
ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں. ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں, ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا, وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں, اب بچیں گے 2/3, 2/3. اب اس میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے, شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. 1/3 بھاگ جائے, 1/3 قتل ہو جائے, کیسی آزمائش کا دن ہوگا, کیسے امتحان کا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے, افضل شہید ہوں گے. اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں آخر میں, وہ 1/3 جو تیسرے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا. یہ ملحمت الکبریٰ ہے. وقت ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمت الکبریٰ. اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے, فتح قسطنطنیہ ہوگا,